المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا صلوا علیہ وآلہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا رسل اور انبیاء کے بعد ہو افضل ہو عالم سے بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد سن کر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر درود پاک پڑھے اور اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کے لیے قائد اور رہنما ہوں گا، یعنی میں اس کی رہنمائی کر کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور درود پاک جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنے زیادہ فضائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے جو ہم کام کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے جب اذان ہوئی نا، اذان تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں انگوٹھے چومے اور اپنے آنکھوں پر لگائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا تو فرمایا فعل مثل ما فعل خلیل، جس بندے نے میرے خلیل میرے دوست ابو بکر صدیق کی طرح کیا، حلت لہ شفاعت، فرمایا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ تو ایک روایت میں کہ میں اس کے لیے قیامت کے دن جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، تو انگوٹھے چومنا یہ ابو بکر صدیق کی سنت بھی ہے اور یہ فضیلت بھی ہے، اور جو بندہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی درست رہتی ہیں، بیمار نہیں ہوتی، بینائی تیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نبی پاک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم ہی انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان آئے ان سب سے افضل اور اعلیٰ جو انسان ہیں وہ ہیں انبیاء کرام اور رسول کرام۔
انسانوں میں جو سب سے افضل اعلیٰ بلکہ ساری مخلوق سے جو افضل ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور انبیاء کرام یعنی اللہ کے جو پیغمبر ہیں، ان نبیوں میں رسولوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں وہ 5 رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی پاک، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے جو سب سے افضل اعلیٰ ہیں وہ 5 نبی ہیں۔ اور پھر ان 5 میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں وہ محمد مصطفیٰ آمنہ کے لال ہیں، یہ سب سے افضل اعلیٰ ہیں۔ اچھا، اب نبیوں کے بعد جو انسان افضل اور اعلیٰ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کی صحبت اختیار کی، حضور کی زیارت کی، حضور کے پاس بیٹھا اور وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جو حضور نبی پاک کا صحابی ہے نا، جس نے حضور کا زمانہ پایا، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں وہاں بیٹھے حضور کے ساتھ رہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور ایمان کی حالت سے وہ چلے گئے، وہ ساری دنیا کے جو انسان ہیں نا ان سے افضل ہے صحابی۔ اچھا، ان صحابہ میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں وہ 10 مبشرہ ہیں۔ اور پھر 10 مبشرہ میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں وہ 4 صحابہ ہیں۔ نمبر 1 اب حضرت ابو بکر صدیق، نمبر 2 حضرت عمر فاروق اعظم، نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 مولا علی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی المرتضیٰ۔ یہ 4 صحابہ ہیں جو ساری انبیاء کرام کے بعد سارے انسانوں سے افضل ہیں، یہ 4 صحابہ کا۔ اچھا، ان 4 میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اور اس کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہیں اللہ نے انسانوں کو درجے اور بلند اور رتبے مقام عطا فرمائے۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے پیار اور محبت کریں، ان سے ان کا احترام کریں، ان کا نام عزت کے ساتھ لیں، جو ہم سب سے افضل ہے، جو ہمارے، اب دیکھیں نا آپ کے گھر میں اگر کوئی بڑا بزرگ ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، جی ہم سے بڑا ہے، عزت ہے جی، اس کی احترام ہے، اس کے سامنے زبان نہیں چلاتے، بدتمیزی نہیں کرتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے، کیوں جی ہمارے گھر کا بڑا ہے۔ جو انسانوں میں سب سے بڑے ہوں ان سے بندہ کیسے بدتمیزی کر سکتا ہے، ان کا نام بندہ کیسے برا لے سکتا ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ بھائی، آپ کا کوئی بڑا بزرگ اس دنیا سے چلا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب مرحوم اس دنیا سے چلا گیا۔ بھائی یار، آپ کا بڑا بزرگ اس دنیا سے چلا جائے تو عزت سے پیش آتے ہو۔ جو امام الانبیاء کے جو صحابہ ہیں وہ اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سے بھی عزت اور احترام سے پیش آئیں گے، ان کا بھی نام عزت اور احترام کے ساتھ لیں گے، کیونکہ یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اچھا کیسے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو صحابہ کرام ہیں اللہ ان صحابہ کرام سے راضی ہے اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ، جس سے اللہ راضی ہو گیا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہ اللہ نے یہ اعلان کن کے لیے کیا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے۔ اب ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں مہر ہو گئی کہ وہ صحابہ کرام سے اللہ پاک راضی ہے، اور اللہ پاک ان کو کہاں داخل فرمائے گا؟ جنت میں۔ اب ایک تو قرآن پاک میں یہ فضیلت آئی، دوسری فضیلت اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ کرام مسلمان ہوئے یا بعد میں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ لے لیا۔ اب کتنے صحابہ کرام ہیں؟ مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح یہ بہت سارے اقوال اس بارے میں ہیں
1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں۔ یہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، جن کا وعدہ اللہ پاک نے ان سے قرآن پاک میں فرمایا۔ قرآن پاک میں جس رب کائنات نے جن کو جنتی فرما دیا اس کے تو وارے نہیں آ رہے، ان کا احترام کرنا ہم پر ضروری ہے، لازم ہے۔ اچھا آگے چلیے، ایک حدیث سے پاک صحابی جو حضور کا صحابی اس کی شان کتنی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما من رانی او را من رانی۔ حضور فرماتے ہیں اس مسلمان کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا اور جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا۔ یعنی جس بندے نے صحابہ کرام کو مسلمان ہو کے دیکھا اور صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، حضور فرماتے صحابی کو اور تابی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ آگے ایک اور حدیث پاک، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضور فرماتے طوبی لمن رآنی، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور میرے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اب صحابی رسول کہ جس صحابی نے حضور کو دیکھا اور حضور پر ایمان لے کر آیا، حضور فرماتے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور فرما کون رہے ہیں؟ امام الانبیاء جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ فرما رہے ہیں خوشخبری۔ اچھا مجھے بتاؤ یار، ہاں بڑا کوئی آپ میں سے بڑا بندہ یا کوئی بڑے عہدے پر وہ کہ یار تین بڑی خوشخبری ہے، تو بندہ آدھا یار ہوں چنگی گالی ہو سی، تو یہ اللہ کے محبوب خوشخبری دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور میرے اوپر ایمان لے کر آیا، صحابی رسول۔ فرمایا طوبا ثم طوبا آمن لمن آمن بی ولم یرانی۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے کے لیے دو خوشخبری ہیں، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے اوپر ایمان لے کر آیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی، آپ مسلمان ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں آپ لوگوں کے لیے دو خوشخبری ہیں، کہ یعنی جس نے حضور کو دیکھا نہیں لیکن حضور کو مانا، سچا مانا، کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں آ گیا، حضور فرماتے ہیں دو خوشخبری ہیں، جس کے لیے دو خوشخبریاں آپ کے لیے اللہ کے محبوب۔ کیونکہ وجہ یہ ہے صحابہ کرام نے تو حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنا سینہ ٹھنڈا کر لیا تھا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارے لیے تو ایک خوشخبری ہے، لیکن کیونکہ ہم غلام ہیں، دنیا کے جھنجھٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، حضور کو تو دیکھا ہی نہیں کہ سینہ کیسے ٹھنڈا کریں، وہ کملی والے آقا کو تو دیکھا نہیں، لیکن حضور نے فرمایا غلاموں دیکھا نہیں ہے نا، لیکن میرے کلمہ پڑھ لینا، میری غلامی میں آ جانا، میں تمہیں دو خوشخبریاں دیتا ہوں۔ یہ ہے حضور آپ سے نبی پاک کا پیار، یہ اللہ کے محبوب آپ سے پیار کرتے ہیں۔ میرے غلاموں پریشان نہ ہونا، مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، اب میں تمہیں دو خوشخبریاں سناتا ہوں۔ دو خوشخبریاں کون سی؟ ایک خوشخبری یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب ہم سے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ دوسرا ہم جنت میں حضور کے ساتھ رہیں گے، یہ خوشخبری ہو سکتی ہے، بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ آگے سنیے گا ایک اور حدیث پاک، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الموجم الکبیر طبرانی کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے 3 جگہ پر بولنا نہیں ہے۔ کتنی جگہ پر؟ 3 جگہ پر، 3 جگہ پر خاموش رہنا، کچھ بھی بولنا نہیں ہے۔ نمبر 1، اذا ذکر صحابی فامسکوا، حضور فرماتے ہیں جب میرے صحابی کا ذکر کیا جائے نا تو خاموش رہنا۔ کیا رہنا ہے بھائی؟ خاموش، بولنا نہیں۔ صحابہ یوں تھے، فلاں تھے جی، یہ ہو گیا، نہیں، کچھ بھی نہیں کہنا۔ جس طرح ساری عادت ہوتی ہے نا، 4-5 بندے بیٹھ جانے ہیں، وہ یار فلاں ایویں سی تے فلاں ایویں سی، پر میں نہیں۔ اذا ذکر صحابی فامسکوا، حضور فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے نا خاموش رہنا، بری بات نہیں کرنی، کیڑے
نہیں نکالنا، کوئی اس طرح کی گفتگو کرنی نہیں، کیونکہ صحابہ میں ہیں بھی نہیں، صحابہ ہیں ہی پیارے۔ دوسری چیز یعنی دوسری جگہ جہاں پر خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے، یہ میں نہیں بیان کر رہا، میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضور فرماتے ہیں اذا ذکرت النجوم فامسکوا، جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہنا، چپ رہنا، بولنا نہیں۔ ستاروں کا کیا مطلب؟ اے ستارہ ہے تیرا ستارہ ایویں، تیرے ستارے نال تک یہ ہو سی، میں سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ستارے دیکھ کر بات کرتے ہیں، جی ستارے سے یہ ہو جائے گا، یہ ستارہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا، نہیں، خاموش، کچھ بھی بات نہیں کرنی، یعنی ستاروں کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے کچھ بھی بولنا نہیں ہے۔ یہ ستارے اللہ کے بنائی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اس سے ہم دو لوگوں کے بارے میں فیصلہ نہ کیا کریں کہ تیرا ستارہ ایویں تو تیرا ستارہ اچھا ہے تو تیرا ستارہ برا، یہ باتیں ہم نہ کریں، خاموش رہا کریں۔ حضور فرماتے ہیں ستارے کے ذریعے سے کسی پر جانچنا نہیں ہے، خاموش رہنا۔ میرے آقا نے فرما دیا تو ہم خاموش رہیں گے، کسی کے ستارے دیکھ کر ہم کوئی باتیں نہیں کریں گے۔ دوسری بات، تیسری بات حضور فرماتے ہیں اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا ذکر آ جائے نا تو خاموش رہنا۔ اچھا میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بہت بری عادت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ او جی تقدیر جس طرح سی، تقدیر یہ ہو گیا، میں ہی میں نکلدا، میں اوویں ہوندا، میں اس طرح نکلتا سی تو بچ جانا سی، اس طرح کردا تو یہ ہو جانا سی۔ یہ باتیں کس پر کر رہے ہیں؟ او بھائی جو کچھ ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ، کون فرم کر رہا ہے؟ اللہ، اللہ اسباب پیدا کر رہا ہے۔ اب ہمیں مصیبت آئی، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خاموش رہے۔ اے تو یہ کردا تو ایویں ہو جاتا، تو یہ کرتا تو صحیح ہو جاتا۔ بھائی خدا کے بندے، رب نے پیدا کیے، مصیبت بھیجی ہے، صبر کر۔ تقدیر کے بارے میں باتیں کرنا، بھی تقدیر میں یہ ہو گیا تو میری تقدیر میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو میں تو ہونا ہی اس طرح سی، میں تو میرے نال تو ہونا ہی اس طرح سی، اللہ نے لکھا ہی یہی ہے، میں مجبور ہاں تو میں مر گیا تو میں کھپ گیا، یہ جملے نہیں بولنے۔ جب بھی تقدیر اللہ کا لکھی ہوئی کی بات آئے ہم نے خاموش رہنا ہے، کوئی باتیں نہیں کرنی، صبر کرنا ہے۔ جو مصیبت ہے، خوشی ہے، غمی ہے، جو کچھ ہے رب کر رہا ہے، دے رہا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، بس خاموش رہیں۔ اللہ کی باتوں پر، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ہم کوئی باتیں نہ کریں۔ آگے چلیں، ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، قرآن کے بعد جو افضل کا کتاب ہے بخاری شریف۔ حضور فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی، جو میرے صحابہ ہیں نا ان کو گالی نہیں دینی۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا، فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا بھی سونا صدقہ کر دے، کتنا سونا صدقہ کرے؟ احد پہاڑ۔ جو لوگ ماشاءاللہ مدینے گئے وہ جانتے کتنا بڑا احد پہاڑ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر ہم سارے مل کر یا ہم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا بھی صدقہ کرے نا، سونا، وہ بھی سونا، کچھ اور نہیں، فرمایا ما بالغا مدّا احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی کا ایک مد، آدھا سیر، ایک مد کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس سے بھی کم میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابی کی، جس نے مجھے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میرا کلمہ پڑھا ہے، اس کی شان اتنی ہے، وہ ایک مد سونا خرچ کرے تو تم اگر احد پہاڑ جتنا خرچ کرو اس صحابی کے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ کتنی شان ہے اللہ کے محبوب کے صحابہ کی۔ اچھا یار مجھے بتاؤ یار، آپ کو پتہ ہے اللہ کے محبوب کے صحابہ سے ہم کیوں پیار کرتے ہیں، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے، حضور کے صحابہ کے صدقے اللہ کرم کرے۔ یار مجھے بتاؤ یار، تواڈے نال اگر تواڈا رشتہ دار کھڑا ہونا تسی خوش ہوندے ہو نہیں ہوندے؟ تساں آندے یار بڑا چنگا بندہ سی، مشکل وقت وچ میرے نال کھڑا ہے۔ تو میں دسو مشکل وقت وچ کون کھڑے سی؟ جیڑے کافر حضور تے اوجری پھینک دے سی، طائف دے اندر پتھر مارے جاندے سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کافروں نے تکلیفیں دی ہیں، آپ کو اپنے پیارے شہر مکہ مکرمہ سے نکال دیا۔ کون کھڑا تھا؟ ابو بکر صدیق۔ کون کھڑے تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے ساتھ، حضرت مولا علی ساتھ تھے۔
جنہوں نے نبی پاک کا ساتھ دیا، اور ایک ایسا ساتھ دیا حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک اور حدیث سنا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کی شان اس کے بعد بیان کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اے میرے مسلمانوں میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا۔ لا تتخذوہم عرضا، انہوں نے نشانہ نہیں بنانا، میرے صحابہ کو نشانہ نہیں بنانا، بعدی میرے بعد، میرے جانے کے بعد میرے کسی صحابی کو برا بلا نہیں کہنا، ان کو نشانہ نہیں بنانا، فلاں صحابی یوں تھا تو یہ تھا، نہیں، کچھ بھی نہیں کہنا میرے صحابہ کو۔ فرمایا من احبہم، حضور کی یہ حدیث سنیے گا توجہ سے، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے میرے صحابہ سے پیار کیا، کس وجہ سے؟ فَبِحُبِّهِ احبہم، میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کیا۔ کہ صحابہ کس کے تھے؟ نبی پاک کے۔ حضور سے پیار کرتے ہوئے صحابہ سے پیار کیا، اور فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے سے دشمنی رکھتے ہوئے میرے صحابہ سے دشمنی کی، مجھ سے دشمنی رکھتے ہوئے کس سے دشمنی کی؟ دیکھو نا جڑا میرے بیٹے نال لڑسی ہو میرے نال لڑسی، کیونکہ سانے اپنے بچے نال کیا ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے نا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نال دشمنی دی وجہ تو میرے صحابہ سے دشمنی کی۔ فرمایا اور جس نے من آذاہم، جس نے ان کو تکلیف دی، فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور من اذانی فقد اذى اللہ، جس بندے نے نبی پاک کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ میں آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اور فرمایا من اذى اللہ، جس بندے نے اللہ کو تکلیف دی نا تو اللہ پاک فقد فیوشک ان یاخذہ، پھر اللہ پاک اس بندے کو پکڑے گا، اور جس کو اللہ پکڑ لے گا تو وہ بندہ چھوٹ نہیں سکتا، پھر بچ نہیں سکتا۔ جس نے حضور کو تکلیف، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کے محبوب کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کے محبوب کو تکلیف دی اس نے کس کو تکلیف دی؟ اللہ کو، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ بندہ بچ نہیں سکتا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں تو حضور کے صحابہ سے بھی پیار کریں گے، اور ہم حضور سے پیار کرتے ہیں تو ہم اللہ سے بھی پیار کریں گے، اللہ انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے صحابہ کرام وہ بہت پیاری ہستیاں ہیں جن کے صدقے سے اللہ پاک نے کرم نوازیاں فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ وہ ہستی ہیں جو اسلام سب سے پہلے مسلمان ہوئے، حضور کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ ہجرت کی، حضور کے ساتھ آپ ہر وقت ساتھ رہے۔ اچھا حضرت ابو بکر صدیق جب مسلمان ہوئے نا، ہم سوچیں بھائی میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں، ہم تو ہیں نکمے بندے، سیدھی سی بات ہے، بس اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، اللہ راضی ہو جائے، میں بیٹھ کر ممبر پر بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ہم کوئی بڑے بندے نہیں ہیں، ہم کلمہ پڑھے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ کے آج مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن آپ کو بات بتاؤں، جب ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے 40,000 دینار حضور کو صدقہ کر دی۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ 40,000 دینار آپ لے لیں۔ کلمہ پڑھنے پر کتنے ہزار دے رہے ہیں؟ 40,000 دینار۔ یہ ہے حضور سے حضرت ابو بکر صدیق کا پیار، ایسے صحابی یار۔ اچھا پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا پیار ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا، ہر ایک کا بدلہ لے دیا سوائے ابو بکر کے، کہ اس کا بدلہ اللہ پاک ان کو عطا فرمائے۔ ہر جس نے میرے ساتھ احسان کیا نا، میں نے ہر اس صحابی کو کیا دے دیا؟ بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کو، اس کا بدلہ اللہ پاک دے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں، حضور کی حدیث سنیے گا، ما نافعنی مال احد قط ما نافعنی مال ابی بکر، فرماتے ہیں کہ مجھے کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال میں۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم، اللہ کے محبوب نے غزوہ تبوک میں کہ جانے کے لیے، ایک جنگ میں جانے کے لیے مال کہا کہ گھر سے مال لے کر آؤ، صدقہ لے کر آؤ، تو حضرت ابو عمر فاروق اعظم آدھا گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، آدھا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا آج تو میں بڑا خوش ہوں کیونکہ آج میں نے آدھے گھر کا سارا سامان جو آدھا تھا وہ حضور کو پیش کر دیا، اب تو میرا مقام اعلیٰ ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق آیا تو نبی پاک نے پوچھا ہے ابو بکر کتنا لے کے؟ فرمایا یا رسول اللہ سارا گھر کے اندر جتنا سامان تھا، سوئی تھی، سارا آپ کو دے دیا میں نے۔
کچھ بھی چھوڑا نہیں. یہ حضور سے پیار ہوتا ہے. آج کے دور میں ہم مال سے پیار کرتے ہیں. ابو بکر صدیق نے سارا دے دیا, سوئی تک دے دی, اور فرمایا اے ابو بکر گھر کیا چھوڑ گیا؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ گیا. یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق کی. یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے دین پر. اچھا ایک مرتبہ حضرت امی عائشہ بیٹھی تھی, فرمایا یا رسول اللہ یہ آج رات ہے, تارے چمک رہے ہیں, ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ جو تارے چمک رہے ہیں ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جی ہاں ابو بکر, حضرت عمر کی نیکیاں ان تاروں کے برابر میں. کن کی نیکیاں؟ حضرت عمر کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہیں. حضرت امی عائشہ پریشان ہوئی کہ میرے والد اتنی شان والے ہیں تو ان کی نیکیاں کیا ہیں؟ تو پھر میں کہتی ہیں میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر. سمجھ آئی؟ یہ ہے حضور کے پیارے خلیفہ ابو بکر صدیق کی شان. اور پھر حضور فرماتے ہیں حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امت. اے لوگو ابو بکر کا شکر کرنا, ابو بکر سے پیار کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے. اور کیسے واجب ہے؟ غار ہرا. آپ سب ماشاءاللہ مکہ مدینے میں جاتے ہیں, میری بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھیے گا. یہ وہ صحابہ ہیں آج ان کا ذکر کر رہے ہیں جن سے پیار کرتے ہیں. 22 جماعت الاخرى کو ابو بکر صدیق اس دنیا سے پردہ فرمایا, 2 سال 3 ماہ کی خلافت فرمائی. آپ اتنا حضور کی امت سے پیار کرتے تھے, نبی پاک سے کتنا پیار کرتے تھے. غار ہرا نیچے سے, وہ جو اوپر غار ہرا ہے, اپنے کندھوں پر نبی پاک کو سوار کر کے غار ہرا میں لے کر گئے. یار کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ سوچیں جو غار ہرا میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اکیلے ہوں, صرف ایک چھوٹا سا بیگ ہو تو تھک جاتے ہیں. مجھے بتاؤ جو آمنہ کے لال امام الانبیاء کو اپنے پیارے کندھوں پر سوار کر کے غار ہرا میں لے کر جائے, ان کی شان کیا ہوگی. اچھا پھر غار ہرا میں گئے, پہلے جا کے غار ہرا صاف کی, کپڑے سے صاف کی, صاف کرنے کے بعد سارے جو سوراخ تھے وہ بند کر دیے, اور آپ فرمایا یا رسول اللہ آپ آ جائیں میرے ران پر اپنا مبارک سر رکھ کے سو جائیں. آپ تھکے ہوئے ہیں, چل کے آئے ہیں, آپ رکھ کر سو جائیں. اور آخر میں ایک سوراخ بچا تھا غار ہرا میں, اس پر اپنی ایڑی رکھ دی, اور وہ جو سانپ تھا اس نے ایڑی پر ڈنگ مارا. حضرت ابو بکر کو تکلیف ہوئی. آپ کو پتہ ہے سانپ جس کو ڈسے وہ جانتا کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ ہلے بھی نہیں, کہیں نبی پاک نیند سے نہ بیدار ہو جائیں, اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے, باہر آئے. اللہ کے محبوب نے دیکھا ابو بکر رو رہے ہو, فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی حفاظت میں تھا, سانپ نے ڈنگ مار لیا, تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا گھبراتے کیوں, اپنی ایڑی ادھر لے کر آؤ. نبی پاک نے لعاب لگایا, اسی وقت زہر کا اثر چلا. یہ صحیح حدیثیں, صحیح باتیں بتا رہا ہوں, جھوٹ نہیں ہے, یہ سچے. اچھا ابو بکر صدیق جب ہجرت کر کے آ رہے ہیں نا, پیچھے سے کافر لوگ تلواریں لے کر نبی پاک کو ابو بکر صدیق کو مارنے کے لیے آئے. جو کافر پیچھے سے چلے تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی آگے جاتے, کبھی پیچھے آگے آتے, کبھی پیچھے جاتے, کبھی دائیں جاتے, کبھی بائیں جاتے. نبی پاک نے پوچھا ہے ابو بکر ایک جگہ کیوں نہیں چلتے, کبھی میرے ساتھ چلو نا, کبھی آگے چلتے ہو, کبھی پیچھے چلتے ہو, کبھی دائیں چلتے ہو, کبھی بائیں چلتے ہو. فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار اتنا ہے, میں بس جب دیکھتا ہوں نا کہ کافر کہیں یہاں سے حملہ کرے گا تو میں یہاں ہو جاتا ہوں, دیکھا کہ کہیں کافر آگے سے حملہ نہ کرے میں آگے ہو جاتا ہوں, جب پیچھے دیکھتا ہوں کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کرے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. اگر کافر حملہ کرے گا تو ابو بکر پر پہلے کرے گا, آپ میں بعد پر کرے گا. یہ ہے ابو بکر صدیق کی حضور سے پیار. مجھے بتاؤ قربان جائیں کبھی اتنا پیار ہم نے کیا نہیں کیا. ابو بکر صدیق نے نبی پاک سے پیار کیا, اس لیے اللہ نے مقام بھی عطا فرمایا ہے. فرمایا انت صاحبی علی الحوض, اے ابو بکر تم حوض کوثر پر میرے صحابی ہو. اچھا اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب دو میں سے دوسرے حضرت ابو بکر اور نبی پاک غار ہرا میں تھے, یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے, غار ہرا میں تھے نبی پاک اور ابو بکر صدیق. اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ, اس وقت نبی پاک نے اپنے صحابی کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر غمگین نہ ہو, پریشان نہ ہو, کافر کچھ نہیں کر سکتے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ بتائی. مجھے بتاؤ جس کو قرآن پاک میں حضور کا صحابی بیان کیا گیا, اور جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا, کیونکہ قرآن نے جن کو صحابی کہا, اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ گیا. اور پھر اللہ پاک نے اتنا عطا فرمایا, قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اے لوگوں سن لو سب سے زیادہ جو عزت والا بندہ ہے نا وہ اتقاکم, جو تم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. اور صاحب سارے
مفسرین فرماتے ہیں ابو بکر سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، ایسی شان ہے ابو بکر صدیق کی. میں آپ کو اور واقعات بتانے لگوں، ان کے کمالات بتانے لگوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو مجھے بتاؤ، جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہیں، اب بھی کن کے ساتھ ہیں؟ حضور کے ساتھ. تو اٹھیں گے بھی حوض کوثر پہ، جائیں گے بھی اور داخل بھی. اب جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا. حضور کی ایک حدیث ذہن میں رکھ لیں، حضور فرماتے ہیں جو بندہ جس نال پیار کرسی قیامت والے دن اسی کے ساتھ. اسا کہندے نال پیار کرنا ہے. ہن میں دسو بھی اے بندہ اچھا ہوئے، اون دے نال والے نال پیار کرے سو تے اچھے نال پہنچ سو. تے نال والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی. مولا علی یہ بھی ساتھ ہے نا، مولا علی کی شان ہی بلند ہے. حضور مولا حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ کے بعد جو سب سے لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان ہے نا وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ مولا علی نے بخاری شریف کی روایت ہے. آپ دیکھیں اتنی شان والے صحابی کا ذکر سنا. یہ میں آج اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ اللہ پاک برکت دے. ہماری نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے کتنے خلیفہ ہیں، اسلام کی محبت کیا ہے، دین کی محبت، ان پیاروں کی محبت بتائیں. آج میں آپ کو اس لیے ذکر کیا، آج الحمدللہ ذکر خیر ہوا. پاک لوگوں کا ذکر کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ برکت عطا فرمائے. 22 جمادی الاخری تقریباً کل جو ہے نا ہفتہ ہے، اور 22 جمادی الاخری جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کا عرس ہے، اور یہ سب سے افضل انسان ہے. تو جو ان سے پیار کرے گا تو اللہ کے محبوب اس کو جنت میں لے جائیں گے. تو اس لیے ہم سارے آج ارادہ کریں ہم صحابہ کرام سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کریں. ہمیں اہل بیت سے کیا ہے؟ محبت ہے. اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، اور جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں. جو ان کے ساتھ ہے وہ حضور کے ساتھ ہے، جو حضور کے ساتھ ہے وہ جنت میں. یہ فیصلہ ہے. باقی کلمہ پڑھ لیا، نمازوں کا حال آپ جانتے ہیں، کردار کا حال آپ سب کو پتہ ہے، ہمارا کیا کردار ہے، کیا نماز ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں نیک ہستیوں سے پیار کر کے جائیں، انشاءاللہ حضور کے صدقے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.